السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجزان ملت اسلامی ہے، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ بجا میں دیش کے باہر کی خبر دوں گا، جو کافی لوگ بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اتنی بے چینی کی انتہا بڑھ چکی ہے، اتنے کالیں آ رہے ہیں، اتنے میسیجیں آ رہے ہیں، ابو بھائی کیا ہوا، خلیفہ کون بنے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ کون بنا، مسلمانوں کی کون سی کنٹری یہ بازی لے گئی۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، 86 کی لیڈ سے رجب طیب اردگان بازی جیت چکے ہیں۔ 86 کے فرق سے، جو کہ ایک بہت بڑی جیت ہے۔ یہ ایک تاریخی جیت ہے۔ اب اس وقت سارے اسلامی دیشوں کا ایک ہی خلیفہ ہے، ایک ہی رہبر ہے، ایک ہی مسیحا ہے، ایک ہی کیپٹن ہے، ایک ہی قائد ہے، ایک ہی کپتان ہے۔ وہ ہے رجب طیب اردگان، جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے، جو ایک شیر اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، مرد مجاہد ہے، شیر مجاہد ہے، اور مسلمانوں کی اتنی فکر کرتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بجا میرے کو بے انتہا خوشی ہو رہی ہے ان کے لیے۔ آپ لوگوں نے کافی دعائیں کی، کیونکہ ان کا حریف تھا، ان کے سامنے جس سے لڑائی تھی وہ تھا بہت مالدار، لیکن ایک خبیث تھا، ایک اسلام کا اور مسلمانوں کا مسلمان ہوتے ہوئے بھی، وہ بھی ایک ایسی جگہ کا پریزیڈنٹ ہے، ایسی جگہ کا پرنس ہے، جو ہم کو، اگرچہ وہ خدا را خلیفہ بن جاتا تو ہمارے لیے بعد شرم کی بات تھی، بعد افسوس کی بات تھی۔ جس کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ بجا جانتے ہیں، محمد بن سلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ خریدنے کی بھی بہت کوشش کی، اور رجب طیب اردگان کا ساتھ دیے ہیں سب سے زیادہ کویت کے شیخ نواف الصباح نے، وہاں کے امیر الکویت نے، اس کے بعد قطر کے شیخ تامی نے بہت ساتھ دی، کیونکہ یہ کٹر مسلمان ہیں۔ ایک ایمان کا ایسا جذبہ ہے ان کے سینوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو یہ خلیفہ بننے کا میں بتا دوں، فائدہ یہ بتا دوں ہم مسلمانوں کے لیے، جیسا UNCC اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، امریکہ ایک سپر پاور ہے، امریکہ کے اشاروں پہ سب کو چلنا پڑتا ہے، امریکہ کے اشاروں پہ سب کو چلنا پڑتا ہے، جبکہ امریکہ کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی کتنی فکر تھی اس کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو بائیڈن سے پہلے ٹرمپ تھا، ٹرمپ سے پہلے کوئی اور تھے، سمجھے، لیکن ہم کو کوئی رہنے نہیں رہنے سے فرق کچھ نہیں پڑا، کیونکہ ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ ان ظالموں کے دور میں بھی اللہ رب العزت تھے، پاک پروردگار تھے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تا قیامت تک۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں گے، ہم کو اللہ سے یہی امید ہے اور یہی دعا کرنا ہے۔ بہرکیف اتنا ظلم ہوا مسلمانوں کے اوپر، لیکن یہ خلیفہ رہتے ہوئے بھی محمد بن سلمان کبھی مسلمانوں کی پرواہ نہیں کی، کبھی مسلمانوں کی تائید میں بات نہیں کی، کبھی مسلمانوں کی سپورٹ نہیں کی۔ یہ آنکھیں بند کر کے تماشا دیکھتا رہا، بہرا رہا، گنگا رہا، اندھا رہا، سمجھے۔ لیکن ابھی الحمدللہ شیر اسلام
رجب طیب اردگان اس وقت خلیفہ بن چکے ہیں، اور بنتے ہی ان کا سب سے پہلے بیان یہ آیا ہے ان کے سرکاری چینل پر یہ کھلے طور پر انہوں نے وارننگ اسرائیل کو بھی، فرانس کو بھی، گریس کو بھی، امریکہ کو بھی، آسٹریلیا کو بھی، نیوزی لینڈ کو بھی یہ بول کر دے دی ہے کہ ابھی چائنا کو بھی دوستی ایک طرف، بھائی چارگی ایک طرف، کاروبار ایک طرف، بزنس ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اسلام ایک طرف. بہت بڑی بات ہے. مسلمان ایک طرف. یہ جیسے ہی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، وہاں کے سارے لوگ نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، رجب طیب اردگان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا، بھلا ان کی ہی زبان میں صحیح. لیکن ہمارے لیے ایک باز فخر، باز مسرت، باز خوشی کی لہر ہے ہم مسلمانوں کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، صاف الفاظوں میں رجب طیب اردگان نے یہ کہہ دیا، ابھی کوئی بھی مسلمان کے اوپر ظلم کرے گیا کون سی بھی کنٹری میں، ہم اس کے اوپر اس کو وارننگ نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس کو سزا دیں گے. ہم بولتے ہوئے بہت آئے ایک ٹائم سے، ابھی بولنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اسی لیے ساودھان ہو جاؤ، کوئی مسلمان کو میلی آنکھ سے مت دیکھو، اور کوئی مسلمان کو کمزور مت سمجھو، اور کوئی مسلمان کو تنہا اور اکیلا مت سمجھو. یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا. آپ لوگ ہسٹری تو ترکی کی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ لوگ سیریلوں میں اس میں ارطغرل غازی ہو یا ان کے صاحبزادے کیا نام ہے عثمان کو دیکھا ہوگا. یہ لوگ اسلام کے لیے اور حق کے لیے اور انصاف کے لیے کس طریقے سے لڑائی لڑی اور کتنے فتوحات حاصل کی، کیونکہ یہ فتح حاصل وہ لوگوں کو ایسے نہیں ہو گئی، اللہ کی بھی مدد تھی. اللہ رب العزت نے ہمیشہ وہ لوگوں کی مدد کی. ابھی جب ان کا برا وقت تھا، ایک ٹائم پہ بھی پانی سمندر پھاڑ کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تیل برسایا، پٹرول برسایا، اور جہاں پہ ایک زمانے سے پہاڑے تھے، پہاڑوں کا سینہ پھاڑ کر ان کو ہیرے مجوہرات برسائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں. تو بہرحال اب انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ پہ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اللہ کے نام پہ ہم کو یقین ہے. وہ پاک پروردگار نے جس طریقے سے رجب طیب اردگان کو چنا ہے، وہ ہم مسلمانوں کو انشاءاللہ تعالی لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ ہم کو بہت ہمت ملے گی. اور ہمارے مسلمان جہاں پر بھی ہے دنیا میں، جہاں پہ ظلم کا شکار ہے، ظالموں کا خاتمہ ہوگا، پاپیوں کا انت ہوگا. اب اس کے لیے آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو ہر جگہ کامیابی ہمارے قدم چوم رہی. اب جس طریقے سے ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اس ٹائم پہ بھی یہ محمد بن سلمان سے پہلے جو وہاں کے حکمران تھے، پرنس، جو ایک خلیفہ تھے مسلمانوں کے، انہوں نے اپنا منہ بند کر کے بیٹھا تھا. اور محمد بن سلمان CAA NPR NRC کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے ہماری ماں اور بہنیں اور ہماری بیٹیاں روڈوں پہ بیٹھی رہی ڈیرے ڈال کر، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں تھی. چیختے رہی، روتے رہی، چلاتے رہی، لیکن ان کو بس ان کے نشے میں ان کے گھمنڈ میں بس تھے. ان کو کسی سے کوئی پرواہ، کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا. ایک طرف فلسطین جلتا رہا، وہاں پہ ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ، ضعیف اور معصوم ننھے بچوں کے ساتھ مسجد اقصی میں گھس کر قاتلانہ کھیل کھیلا گیا. لیکن ان کے پاس
یہ دیکھنے یا سوچنے یا کچھ بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، ان کا منہ نہیں کھلا. ایک نابینا تھے یہ، ایک بہرے، ایک للے، ایک لنگ، ایک وہ بنے ہوئے تھے، گنگے بنے ہوئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے چیزیں دیکھے. اس پاک پروردگار اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت فرمائی اور ان ظالموں سے انشاءاللہ تعالی ہم کو بچائے رکھا. اور الحمدللہ اب یہ خلیفہ رجب طیب اردگان جو بنے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پاور ہوتا ہے میرے بھائی، بہت بڑا اختیار ہوتا ہے. کسی سے پرمیشن بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. جس طریقے سے UNCC اقوام متحدہ ہے، اسی طریقے سے رجب طیب اردگان ہوں گے. ہم مسلمانوں کو ایک سارے کنٹریاں، ہمارے 57 مسلم ممالک سارے ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے ہر فیصلے کی تائید کریں گے، ہر فیصلے کی سپورٹ کریں گے، اور سارا مسلمان ایک ہوگا تو دنیا میں انشاءاللہ ترقی کا باعث بنے گا. اور یہ ظالمیں اور جو گندی نظر سے جو مسلمانوں کو ایک وقت سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا منہ کالا ہوگا اور ہماری ہر جگہ فتح ہوگی. اللہ رب العزت سے یہ دعا کرو، یا اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ یجزیکم الخیر. السلام علیکم.